السلام علیکم۔ میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسر دو بڑی ٹیکسٹائل ملز کے مالک تھے۔ دولت کی ریل پیلتی، دنیا کی ہر آسائش میسر تھی۔ میرے شوہر ان کے اکلوتی اولاد تھے۔ میں اپنی قسمت پر نازا تھی۔ کتنی لڑکیاں ہیں جن کی ایسی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اس گھر میں ہم 4 لوگ تھے، ایک سسر، ایک میرے شوہر، ایک میں اور جی ہاں، ایک میرے سسر کی دور دراز کی کافی عمر رسیدہ خاتون تھے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کی اولاد نے ان کو در بدر کی ٹوکرے کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور پھر میرے سسر انہیں گھر لے آئے۔ عمر 70-80 کے لگ بھگ تھی، بھی خاموش فطرت تھے، لیکن بس مجھے ان سے چڑ سی تھی۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میری راجدھانی میں وہ ایک بوجھ ہے، میرے سپنوں کے محل میں بدنما داغ ہے۔ میں دبے دبے لفظوں میں اپنے شوہر سے ان کو گھر سے نکالنے کا کہتی تھی، لیکن یہ تو میرے سسر کا فیصلہ تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل اور برکات اماں کو پناہ دینے کے بعد شروع ہوئی اور ابو کبھی بھی یہ بات نہیں مانیں گے۔ پھر اچانک میرے سسر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ میرے شوہر تمام دولت کے تنہا وارث بن گئے اور میں اس عظیم وراثت کی ملکہ عالیہ بن گئی۔ میرے ناز دیکھنے والے تھے، زمین پر تو میرے پاؤں ہی نہیں پڑتے تھے۔ کچھ دن بعد جب خمار کم ہوا تو میری سوئی اماں پر اڑ گئی۔ روزے شوہر کے کان بھرتی خود رفتہ رفتہ جھگڑوں میں تبدیل ہو گئے اور ایک دن شوہر نے بھی میرے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے اگلے دن صبح اماں کو صاف صاف جواب دے دیا۔ وہ خاموش تھے لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن میں یہ یک طرفہ مقابلہ جیت چکی تھی اور فتح کی نشہ سے سرشار تھی۔ ہفتہ ہی گزرا تو میرے شوہر انتہائی پریشان گھر آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے سسر پر کافی بینک قرض تھا۔ اس کے علاوہ لوگوں کا ادھار بھی تھا۔ چائنا کا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مقابلے میں آنے سے اور کاروبار بھی کافی متاثر تھا۔ جلد ہی ایک فیکٹری بیچنی پڑ گئی، لیکن میرا دل اب بھی مطمئن تھا کہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں۔ مہینہ ہی گزرا تھا کہ دوسری فیکٹری بھی بیچنی پڑ گئی۔ بینک نے اپنے قرضے کے بدلے مکان پہ رخ کروا دیا اور ہم ایک چھوٹے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ میرے شوہر نے بچی کچی آمدنی سے ایک چھوٹا سپننگ یونٹ خرید لیا اور اس طرح زندگی کا پہیہ چلنا شروع ہوا۔ میری سب شاہانہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ مجھے احساس جرم نے گھیر لیا۔ میں نے ایک بے بس، لاچار اور ضعیف عورت کو بے گھر کیا۔ میرا اپنا سپنوں کا محل بکھر کر رہ گیا اور یہ زوال اماں کے جانے کے بعد ہی شروع ہوا۔ مجھے اپنے سسر کی بات درست معلوم ہونے لگی۔ جس طرح عروج اماں کے آنے سے شروع ہوا تھا، اسی طرح اماں کے جانے سے رخصت ہو گیا تھا۔ ہم کو سمجھنا چاہیے گھروں میں بزرگوں سے ہی برکت ہوتی ہے، بزرگوں کی دعائیں ہی ہوتی ہے جن کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک بزرگوں کا سایہ ہمیشہ رکھے، آمین ثم آمین۔